آپ کا رب جانے. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے. آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے. اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا. تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. مسلم مومن یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا. کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے. بجھانے والے بنو، تیڑی دکھانے والے نہ بنو. اللہ کے واسطے امت بنو. اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مٹ سکتا. اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے. اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا. عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ. سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے. ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے. ابو جہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں، اور منافق ہاویہ میں، جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے ہاویہ. میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا. عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان. ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے. کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے. دے دیا. ابا یہ پانی پیو. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہ جا کہیں سے پیشاب لے، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. ان کو چڑا غصہ، سیدھے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں. بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی. میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر. میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا. تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ. تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے. ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو. اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو. میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے. وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے. آپ نے کرتا اتار کے دے. کہتے دفع کرو منافق خبیث کو. اپنا کرتا دیا، پہناؤ. نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ کہاں خبر ہے. تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا. چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر. کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ تو کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پی رہ جائے گی اللہ دی جنت. اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے. پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو.
باہر نکالو. دوبارہ قبر سے نکالا, آپ نے لعاب نکالا, منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی, بخشش ہو جائے. اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا, اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا, سب کو سینے سے لگایا. تو اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر, سلام کا جواب ہی نہیں. چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں, انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. امت بن جاؤ, امت بن جاؤ, امت بن جاؤ. کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے. ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے, آپ نے مال تقسیم کیا, نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا, زید بن الخیر کو, اقرا بن حابس کو, عباس بن مرداس کو زیادہ دیا, اوروں کو تھوڑا دیا. وہ کھڑا ہو گیا, یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا. تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو, صدمے سے, غم سے, فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا, یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ, مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں. آپ نے فرمایا کیوں, اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ. میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق, حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, خطاوار سے درگزر کرنے والا, غریبوں کا والی, یتیموں کا مولا, جو ایسی صفات کا مالک ہو, اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو, اندر سے کچھ اور ہو. تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ, نہیں میرا نبی کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کیا فرما رہے ہیں, کہ تم نے خالد, تم نے اندر دیکھ لیا تھا, تم نے اندر دیکھ لیا کہ منافق ہے. اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے. تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا. تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور, نہ سلام نہ نماز. وہ جراثیم یہاں مت آنے دو. تم پرامن ملک میں ہو, تمہاری حکومت پرامن ہے, تمہاری خیر خواہ ہے, طاقتور ہے, آپس میں رکھنے مت ڈالو, امت بنو, اختلاف کو برداشت کرو. اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے, یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود امت بنو. ہم ہوا سماق المسلمین من قبل, مسلمان, کنتم خیر امہ, امت, مسلم, امت. ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا, ورنہ ہم اللہ اس کے رسول کی نظروں سے گر جائیں گے. ہم نے تو گرے ہوں کو بھی سینے سے لگانا ہے. کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان کام ہے, کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے. کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا, پتہ نہیں اللہ کس بات پہ معاف کر دے, کیا بات پسند آئے. امت بنو, یہاں رہتے ہو مومن بنو, سچے بنو, اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولو, حکومت کو دھوکہ نہ دو, غلط پیپر نہ بناؤ, پیپر میرج نہ کرو, یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو. برٹش پاسپورٹ لینے کے لیے لڑکیوں سے کھیلنا, کیا منہ دکھانا ہے اللہ پاک کو. برٹش پاسپورٹ جنت کا پاسپورٹ نہیں ہے, جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا, ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے دے دیا ہے, محمد الرسول اللہ کا ویزا لگواؤ مرنے سے پہلے پہلے پہلے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا, محمد الرسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے, محمد الرسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے, محمد الرسول اللہ تنا پھل پھول ہے. کلمے والے بنو, دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, ایک جھوٹ نہ بولے گا, ایک دھوکہ نہ دے گا.
تمہارے پاس پیپر صحیح بن جائیں مبارک ہو یہاں رہنا، اگر پیپر نہیں ہیں اپنے ملکوں کو واپس چلے جاؤ، روٹی وہاں بھی ملے گی۔ اللہ سویا نہیں ہے، خزانے ختم نہیں ہیں، جہاں رہو گے اللہ رزق پہنچائے گا، لیکن دو نمبری نہ کرو، خاص طور پہ ایسی حکومت کے ساتھ جو تمہاری خیر خواہ ہو، تمہاری ہمدرد ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، کسی بچی کو دھوکہ دینا کہ میرا پیپر بن جائے، میرے کاغذ بن جائیں، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے 7 بر اعظم بچا لو، گھاٹے کا سودا ہے، سچ بول کے سب کچھ ضائع کر دو، نفع کا سودا ہے۔ یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 سال، پاگل پن کی عمر، 40 دن حکومت کی۔ سارا خاندان اکٹھا کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، جس تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون گرا ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچ پہ چھوڑ دی۔ ہم نے پیسہ نہیں بچانا، ہم نے سچ کو بچانا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ٹیکس بنتا ہم دیں گے، میرے پیپر غلط ہے میں واپس جاؤں گا، ٹھیک بنانے کی کوشش کرو۔ جھوٹ بول کے سیاست میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری محنت سے اگر ایک بھی کوئی دانہ وصول ہو گیا تو میری محنت کامیاب ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ خاتون کا فون آیا، اس نے کہیں میرا بیان سنا کہ میں نے یہاں جھوٹ بول کے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، تو میں نے بیان سنا ہے، اب میرا ضمیر مجھے کاٹتا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ میں نے کہا واپس چلی جا۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے۔ ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ اس میں آسانی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت ٹائٹ ہے، بہت ٹائٹ ہے۔ میرے بھائیو، میرے دیکھو، ان لوگوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو نیشنلٹی دی، آپ کو گھر میں ہر سہولت۔ کتنے لوگ ہیں جو فرضی لولے لنگڑے بن کے پیسے کھا رہے ہیں، فرضی لڑائیاں پیپر بنا کے کونسل سے مکان لے رہے ہیں۔ میں بڑے درد سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، 10 مکان بینکوں سے لے کر کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ کے پاس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پھر ایک سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ بازار کا دین سچائی، بازار کا دین صحیح طول، آفس کا دین دیانتداری۔ تمہاری اللہ کی قسم ایک سچے بول پر 7 زمین آسمان قربان کیے جا سکتے ہیں، ایک سچے بول پر پوری دنیا کو لات ماری جا سکتی ہے۔ یہ راستہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے۔ پھر اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہو چکی ہیں، پھر آپس میں بھی اختلاف، ایک مذہبی ہے، ایک گھر کے اندر میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں ہوگا، ساس بہو میں ہوگا، سسر بہو میں ہوگا، بھائی بھائی میں ہوگا، وہاں بھی محبت کو لانا، محبت کو لانا، محبت کو لانا، درگزر کرنا۔ میاں بیوی کا ٹوٹ جانا بہت بڑی تباہی ہے، نسل کی بربادی ہے۔ برداشت کر لو، برداشت کرو، عورتیں خامد کو برداشت کریں، خامد بیویوں کو برداشت کریں، ماں باپ اولاد کو برداشت کریں، اولاد ماں باپ کو برداشت کریں۔ ایک کام کر لو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، اللہ کی قسم۔ سونے چاندی سے گھر جنت نہیں بنتے، زبان کا بول میٹھا کر لو، گھر جنت بن جائیں گے۔ زبان کا بول میٹھا کر لو، بیوی کے لیے بول میٹھا کر دو، بیوی خامد کے لیے بول میٹھا کر دے۔ یہ نہیں کہ کڑواہٹ نہیں آئے گی، درگزر کرو، درگزر کرو، تھوڑی دیر کے لیے زبان کو روک لو، اللہ تمہارے سینے کو نور سے بھر دے، تمہارے دل کو محبتوں سے بھر دے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہوا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو نبی والے نمونے پر لانا ہے تو اخلاق سے آئے گا، عبادت سے نہیں۔ عبادت فاؤنڈیشن بنائے گی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک کمرہ بناؤ جس میں مصلی بچھاؤ اور جس میں قرآن رکھو، جس میں حدیث کی قرآن کی کتابیں رکھو، فضائل اعمال رکھو، پھر اس میں سارے مل کر نماز پڑھو، مل کے تعلیم کرو، اس سے گھر میں نبی والی معاشرت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ویسے ہی تمہارے گھر مرغی خانے تو کمرہ فارغ ہونا کہ
ایڈے ایڈے گھر پوڑیاں چڑھ لائے بندہ وہیں تھک جاتا. ہاں ہاں تم میرے نبی والی محبت گھر میں لاؤ, تمہارے گھر میں نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے. نبوت والے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا, عبادات سے بنیاد بنے گی. بنیاد کے بغیر تو گھر بن نہیں سکتا. جو آگے گھر میں دینی معاشرت, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, ایک دوسرے کو کے ساتھ درگزر کا معاملہ, ایک دوسرے سے اظہار محبت. ہے اللہ میں قربان جاؤں, اور میرا نبی کیسے سمجھائے, تزینوا لنسائکم, اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کیا کرو. اور میرا نبی گھر کی زندگی کیا سمجھا, سبحان اللہ, کہ بیویوں کے لیے اچھا لباس پہنو. اور عورتوں کو سمجھایا اشارتاً, بڑے خوبصورت انداز میں کہا جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی. لباس بھی اچھا, بول بھی اچھا, محبت کی نظر ہو, نفرت کی نظر نہ ہو, نظر پورا پیغام. معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھو تو رونے لگ جائے گا, اس کو یوں دیکھو تو ہنسنے لگ جائے گا. نظر میں اتنی طاقت ہے. نظروں کو محبت سے بھر دو, زبان کو مٹھاس سے بھر دو. تمہارے گھر نبی والی معاشرت زندہ ہو جائے گی, تمہارے گھروں میں دین زندہ ہو جائے گا. طنز نہ کرنا, تانا نہ دینا. ہمارے عزیز ہیں تہجد گزار, شب بیدار, نمازی بچے دور بھاگتے ہیں ماں سے. میں نے ایک دن ایک بچے سے کہا بیٹا تمہاری اماں تو اتنی نیک ہیں تو تم لوگ اتنے بھاگتے کیوں ماں سے؟ کہا تانے بہت دیتی, اس لیے ہم بھاگتے. اگر اولاد کو اپنا بنانا ہے کبھی تانا نہ دینا, کبھی اپنے حق نہ, ہم تمہارے ماں باپ ہیں, تمہارے لیے پس گئے ہیں, تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا ہوگا. ایک دوسرے کو قریب کرنا ہے تو خوبیاں بتاؤ, خوبیاں. کبھی ڈرا کسی بیوی سے مت کہو تو یہ غلط کیا, بیوی خامند کو مت کہے تو نے یہ غلط کیا. وہ اس کی تعریف کرے, وہ اس کی تعریف کرے, محبت ہو جائے. ایک پیر صاحب مرید کے یہاں گئے, کھانا کھایا, بہت پسند آیا. کہنے کے بیگم کو بلا, وہ آ گئی. کہنے کے بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا, بہت بڑھیا تھا, شکریہ ادا کرنے کے لیے تمہیں بلایا. تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. تو انہوں نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے پاس 30 سال ہو گئے ہیں, زندگی میں ایک دفعہ اس نے کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. پکا پسینے بہ جاتے ہیں, لون گھٹ ہے, مرچن زیادہ ہیں, بوٹی نہیں گلی ہوئی, شورا بات گیا ہے, آلو کچا ہے. ہاں محبتیں لانی ہیں تو برداشت کرنا پڑے گا, اور جب تک محبت نہیں آتی گھروں میں دین نہیں آئے گا. اپنے گھروں کی معاشرت نبی والی لاؤ, ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی گھر آئے, ام سلمہ کے گھر کی باری, کھانے کو کچھ نہیں, پکایا کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو خامد محمد مصطفیٰ جیسا, اور آگے کھانا تیار نہ ہو تو بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ نے پوچھا ام سلمہ کھانا کھانے کو کچھ ہے؟ تو ایک دم انہوں نے بہت ہی ندامت لجاجت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے, یہ سرکہ پڑا ہوا ہے. اب سرکہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ونیگر. شاید کسی کو سرکہ سمجھ میں نہ آئے. ایسی چیز ہے, ایک ڈراپ یہاں رکھو تو تمہاری زبان جل جائے گی, ½ ٹی اسپون لو تو تمہارا سارا گلا چیر کے رکھ دے. اور میں غلطی سے کوئی سرکے میں بعض سلاد پہ ہوتا ہے نا سرکہ ڈالا ہو, میں غلطی سے میرے منہ میں کوئی ایک پتا بھی چلا جائے تو 1 ہفتہ میرا گلا گیا, اتنا میرا سینسٹیو گلا ہے اس سے. سرکہ کوئی کھانے کی چیز؟ انہوں نے تو آجل یا رسول اللہ بھائی ایک سرکہ ہے. آگے میرے نے کہ سرکہ بھی کوئی کھمڑ دی چاہے, چلو اتنا نہیں پتا بھائی سرکہ کھمڑ نہیں ہوتا. میرے نبی نے فرمایا نعم الادام الخل, ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. ہے سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی نہیں. کیسے اپنی بیگم کو شرمندگی سے نکالا اور احساس کمتری سے نکالا, سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی.
جس گھر میں سرکہ ہے انہیں کسی سالن کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یوں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. یہاں تو چونکہ وہ مقابلے کی ٹکر، یہاں بیویاں بھی ڈاڈیاں خوب، تو یہاں تو ان کی اپنی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو میں مسلمان عورت کو کہتا ہوں، جو کہ یہ میری بات آگے جا رہی ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے. پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی. ماں تیرے قدموں تلے جنت، کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا، میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان. باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں. توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے. سب سے بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین عورت جو اپنے خامند کی منشا کو دیکھے. پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو معاشرے میں بہت بوجھ بنتا ہے جس کا. ہاں بھائی تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں، تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے. گھر، ایک گھر کیسے چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب سندھ بلوچستان سرحد میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، سب بھائی کھا جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا. ماں باپ کی وراثت میں سے ہوتا ہے، اگر میں نے کوئی خود کمایا ہے اس میں بہنوں کا حق نہیں. ماں باپ سے اگر 1 روپیہ بھی آیا ہے تقسیم کیا جائے گا. جس نے بہنوں کا حق ادا کیا، شادی کی حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی. جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اس نے ان کی ڈولی اٹھائی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. ایک بولے اگر 2 ہوں، کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی ایسے ہوگا. اللہ بھلا کرے. ایک صحابی کا کہ جس کی 1 ہو، کہ جس کی 1 ہے، اگر اس نے اس کو عزت سے رخصت کیا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا. پھر کئی بچیوں کو طلاق پڑی ہے کہ اس کو بیٹا نہیں ہوتا. یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ، پنڈی سے بچی رو رو برا حال اس کا. میں تو فون سنتا ہی نہیں ہوں ایسے کہ میرا تو کلیجہ پھٹ گیا ہے. ہے کہنے لگی کہ سسرال نے کہا تھا بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں. تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے، اور بیٹی ہی ہوئی اور مجھے طلاق پڑ گئی اور میں گھر آ گئی 22 سال کی عمر. بیٹی دینے والا اللہ اور ظلم کرنے والا سسرال. میرے نبی کو اللہ نے بیٹے دے کے اٹھا لیے. قاسم اٹھا لیے، عبداللہ اٹھا لیے، ابراہیم اٹھا لیے. 4 بیٹیاں دی، 3 زندگی میں اٹھانی. زینب، ام کلثوم، رقیہ، تینوں آنکھوں کے سامنے چلی گئیں. فاطمہ سے نسل چلی. آپ نے فرمایا لوگوں کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اس لعنت کو دھویا. عورت کا کیا قصور ہے اگر اس بیچاری کو بچیاں ہو رہی؟ جس نے اپنی بہنوں کو حق ادا کیا، جس نے بیٹیوں کو ڈھولے میں بٹھایا، ان کا حق ادا کیا، کہ جنت میں یوں ہو جائے گا. بہنوں کو دینا اتنا ضروری ہے، حرام ہو جاتی ہے روٹی. میں نے مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے تفسیر پڑھی. میں ایک دن شہد کی بوتل لے کر گیا، پرانی بات ہے 76-77. میں نے کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں کہا میرے اپنے باپ کا ہے. فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھیوں کو، تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا؟ 10 روپے کی شہد کی بوتل تھی اس وقت، کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا. یہ مطلب تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنی کوئی نہیں. 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی. میں نے کہا یہ موجہ ہی موجہ، بہن ٹھیک ہوتی تو کوئی نہ دیتی.
پھر کہنے لگے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی۔ بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، کہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا۔ میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے، احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے۔ ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کریم استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت تھی۔ آج ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے۔ میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کی امت نے میرے امت کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ کے واسطے کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو۔ اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ، اور اگلی نسل کو محبت دو، سب کچھ ہو جائے۔ محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو۔ میرے نبی، میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں۔ کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا، زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں، زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا، یوں کہتا ہے لوگو میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے گی۔ باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں، وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوا۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہی، آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کر لیں، وہ چھوڑ دو جی ہوئی ہو کوئی بندہ، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بہ جائے، آپ اگلا کھاتا تھا پچھلا کھاتا برابر کرا، وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر۔ میرے مولوں کے لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہا اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔
उम्मत में सिफात मोहब्बत दो। इतनी सिफात वाला इंसान कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन लोग ऐसे जी, मैं मिल के नीचे उतरा हूँ जी, फिर जी उसने तौबा कर ली जी, उसने जी फिर 4 महीने का इरादा कर लिया, उसने जी दाढ़ी रखने की नीयत कर ली। मैं कहा 2 लीटर मेरे सिर से मारो, जब मैं उन्हें मिलिया क्या हूँ। ऐसे बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने कहा जी, वो जो नौजवान आपकी मजलिस में बैठता ना, आपका उससे ज़रा ताल्लुक है, वो शराब पीता है, आप उसको ना बिठाया करें। अच्छा, उसकी एक कमी की वजह से बाकी खूबियों से महरूम हो जाऊं। अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। अल्लाह ने कहा है 100 नंबर लोगे तो पास करूंगा। अल्लाह ने कहा नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह थोड़े होंगे, पास कर दूंगा। मेरे अपने इलाके का वाक़या, एक जमींदार थे बड़े, गालियां भी बहुत देते थे, जिक्र भी बहुत करते थे। यानी ये तो मैंने अपने सामने देखा, वो तस्वीर पढ़ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी नौकर यानी मैं आंखों देखा बता, और फिर दोबारा दुरूद पढ़ने का, फिर वो फौत हो गए। वो ख्वाब में किसी को मिले, उसने बाकायदा सवाल किया, मियाँ साहब आप तो गालियां बहुत निकालते थे, आपके साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मेरा जिक्र और गालियां तोली, मेरा जिक्र बढ़ गया, बख्शिश हो गया। भाइयों कदर करो, कदर करो। मैं आपको अंदर के ध्यानदारी से कह रहा हूँ, बतौर इंसान कमाल इंसान, उसको दीन का कुछ पता नहीं। हज पे कैसे आ गए? माँ ने कहा था, मैंने कहा तुझे कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे हज करा दो। हज पे चल पड़। 8 औरतें खिदमत के लिए माँ की, चार औरतें माँ की खिदमत के लिए, और 8 नौकर साथ पूरे हज में माँ की व्हील चेयर खुद चलाई, किसी को हाथ नहीं लगाने थी। तुम्हें किसी में कुछ नहीं नजर आता, कलमा तो नजर आता है ना, उसी की कदर कर। मेरा कजन था, फौत हो गया, उसने जिंदगी में वो नमाजें पढ़ी जो उसमें पकड़ के, मैं क्या भाई फिर आना नमाज पढ़ी बस, और उसने या ईद की 2 नमाजें साल में, या वो नमाजें जो मैं पकड़ के खींच के ले गया। एक दिन उसकी गाड़ी में जा रहा था, वो चला रहा था, मैं आगे बढ़, मुझसे कहने लगा तारक मियाँ मैं आज तक किबले अल मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती, मैं उसका मुंह देखने लगा, हर ऐब उसके अंदर था। तारक मियाँ मैं कभी किबले अल मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, जहाँ आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया से। सन 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी, तो आ गई मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरिया नौवा मेरे नाल बड़ा लड़दियां, लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तवीज़ दे कि सारियां मेरिया नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है, इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे माशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक, कोई हक। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र की शादी करनी, सानू को रोटी तक खवावे, चाह पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतजाम करूँ, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतजाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर हैं। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी, आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच, फिर मुकदमे, फिर तलाके। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हज़रत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज़्यादा महबूब है, कि चूँकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज़ नहीं हूँ। उठो। अबू तुराब लेकर आए और घर में यूँ लेट गए।
رائٹ علی کو لٹایا، لیفٹ فاطمہ کو لٹایا، حضرت علی کا ہاتھ رکھا اپنی ناف پر، حضرت فاطمہ ہاتھ رکھا حضرت علی پر، پھر اپنا ہاتھ رکھا بیٹی کے ہاتھ پر، پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو کہنے لگی ہماری صلح ہو گئی، آپ اٹھے بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا علی فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ساس سسر کا کردار۔ لیکن میں بڑے درد سے کہتا ہوں، ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے، وہی اب ساس بن جاتی ہے تو اس کے ایک ایک بال سے زہر نکلتا ہے۔ ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو شفقت کا پیکر ہوتا ہے، جب وہ سسر بنتا ہے تو ایک ظالم روپ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے سلگتے ہوئے دکھ ہیں، ممبر سے کوئی نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے تبلیغ کے کام کا یہ حصہ ہے۔ جس نے سارے عالم کا درد اٹھایا وہ تو بیویوں کو خوش کر کے گیا، 2 مہینے روٹی نہیں ملی وہ پھر بھی خوش ہیں، اور ہم چلا لگا کے 3 دن لگا کے بیویوں کو کے لیے زندگی حرام کر دیتے، ماں باپ کی زندگی حرام کر دیتے۔ ہاں ماسی شریفہ آ گئی، بی بی تویز دے میری میری نوکر بن جا۔ وہ 4 اس کے بیٹے تھے، سارے شادی شدہ۔ تو میری بہن نے ایسے نا کاغذ لیا اور اس نا لکھا کے نا اس کو ایسے رول کیا، کماسی شریفہ جس لے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ ایتھے رکھنا ہے۔ اینو تو ڈگن نہیں دیونا، جے اے ڈگ گیا تو تیری لڑائی نہیں مکتی۔ اب ہمارے یہاں تعویذ کی بڑی عقیدت ہے، اور صحیح تعویذ صحیح ہوتا ہے، نمبر 2 ہوتا ہے۔ تو جیلی پیر بھی ہیں، جیلی عامل بھی ہیں، سچے پیر بھی ہیں، سچے عامل بھی ہیں۔ تو وہ 1 ہفتے بعد آئی، کبھی بھی تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا، تویت ساڑی جنگ تو میں نے کوئی کمال دا تویت دیتا تعویذ، میری تو ساری لڑائی مک گئی۔ کیوں؟ مسجد شریفہ جی چپ ہو گئے۔ جب لڑائی ہوتی تعویذ یہاں، اب بولے کیسے؟ بولے تو تعویذ گرتا ہے، اور نہیں بولی تو لڑائی ختم ہو گئی۔ تو آج سفر کا آخری بیان ہے، یہ تعویذ میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ اس کیمرے کے ذریعے سے جو میری آواز جا رہی ہے ان کو بھی یہ تعویذ دے رہا ہوں، جب لڑائی ہو اے یہاں رکھ لینا، انشاءاللہ محبت ہو جائے۔ تو میرے بھائیو لمبی بات ہو گئی، میں آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ سے صلح کر کے اٹھیں۔ ماشاءاللہ سب نوجوانوں کی فصل ہے، سب خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو دوسرے میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب سے، جو باہر بیٹھے ہیں ان سے، کہ آج تک جو ہوا یا اللہ معاف کر دے، اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری مان کے چلیں گے۔ کرتے ہو نیت توبہ کی؟ کرتے ہو نیت توبہ کی؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ سچی ہے تو مبارک ہو، سب گناہ معاف ہو۔ اور توبہ کی میں تمہیں کیا بتاؤں، اگرچہ بات لمبی ہو رہی ہے، ضروری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، مولوی امجد امام مسجد، اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی غلیظ ترین کام۔ اس کے بیٹے سے میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے بیان کی کیسٹ دی، بھائی یہ گھر سن لینا۔ انہیں اس گھر میں لگا کے سننے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے چلتے پھرتے کانوں میں آواز پڑی تو آ کے بیٹھ گئی، وہ بھی سننے لگ گئی، کیونکہ اس نے پوری نہیں سنی تھی۔ تو کہا دوبارہ سناؤ، سنی، پھر کہا دوبارہ سناؤ، پھر سنی، کہا یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کس نے دی، کہا امام صاحب نے۔ اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، رمضان۔ کہا امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گیا بچہ، یہ تم نے دی ہے؟ جی۔ کس کی ہے؟ میرے استاد۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اس میں انہوں نے توبہ کی بڑی بات کی ہے، تمہیں تو پتہ ہے میرا دھندا کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں بیبی کیوں نہیں ہو سکتی، تم توبہ کرو قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میری توبہ۔ ساری زندگی اس نے کام کیا ہے، زبان پہ لاتے ہوئے شرم آتی۔ اگلے دن وہ تراویح میں آ گئی نماز پڑھنے عورتوں کے ونگ میں، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، دعا کی۔ اگلے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں جان نکل گئی۔ ساری زندگی اتنا گندا کام کیا اور موت رابعہ بصری جیسی لے کر کی۔ تو بھائی توبہ کر لینا سب نے؟ ہاں ایک اور بتا، اگر ٹوٹ جائے پریشان نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا، پھر ٹوٹے پھر کر لینا۔ یہ میں کوئی شے نہیں دے رہا توبہ کے توڑنے پر، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے تیری توبہ کو کوئی فائدہ نہیں، تو کر کے توڑ دیتا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم فائدہ ہے، تم توڑتے جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگتے جاؤ، وہ جوڑتا جائے گا جوڑتا جائے گا۔ اگر سچے ہوگے تو ایک دن اللہ تمہیں توبہ کو پکا کر دے گا۔ اگر ادھر چلے گئے کیا فائدہ توبہ کا، پکی تو رہتی نہیں، پھر کبھی نہ نکل سکتے۔
اور ایک تشکیل کرتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں سر پر ہیں، 4 مہینے چلے گئے، ارادے کر لو، اور ان چھٹیوں میں جو نوجوان پوری چھٹیاں اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کھڑے ہو جاؤ، اتنے کھڑے ہو کہ نام لکھنے والے بیچارے پریشان ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چھٹیاں اللہ کے راستے میں، چھٹیاں اللہ کے راستے میں، لا بھی سہولت ہوں لکھ لے تو نام اب رہنے دو، کیا لکھو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہیں کھڑو گے؟ بیٹھ جاؤ بھائی، 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 تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اے زمین بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا دینے والے اللہ،